بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. جس وقت مدینہ منورہ میں قبلے کا حکم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت سفر میں نہیں تھے بلکہ حالت حضر میں تھے، یعنی سفر نہیں تھا. آپ مسجد قبلتین میں نماز پڑھا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تو اس حالت میں یہ حکم نازل ہوا. تو کسی کے بات یہ سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید یہ قبلے کا حکم خاص وقت کے لیے ہو یا حالت حضر کے لیے ہو، سفر کے لیے نہ ہو. اللہ نے یہ حکم بیان فرمایا، یہ حالت سفر ہو، حالت حضر ہو، آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آسمان میں ہوں، زمین میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ جب بھی مسجد حرام سے نکلیں گے یا آپ کہیں بھی کدھر بھی نکلیں تو آپ اپنا رخ مسجد حرام کی سمت کریں. آپ کا چہرہ عبادت کے لیے قبلہ آپ کا کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے. اس میں حالت سفر یا حالت حضر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی خالی حضر کا مسئلہ نہیں ہے، سفر میں بھی کبھی حکم یہی ہے. آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں جدھر گاڑی جا رہی ہے ادھر کی طرف رخ کر لو، یہ حکم نہیں ہے، بلکہ سفر میں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے، جب تک ممکن ہو سکے، کعبۃ اللہ کا یا مسجد حرام کی سمت رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ آیت کا صریح اور صاف حکم ہے. اس کے بعد اس آیت کا دوسرا جز ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھنا. ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس سے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا جو حکم ہے وہ آپ کے ساتھ خاص ہے. اللہ نے فرمایا کہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اے امت محمدیہ کے لوگو، تم بھی اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھنا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. اس آیت کے ایک دو مطلب ہو سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ تبدیلی کا جو حکم دیا گیا ہے وہ اس لیے کہ ہو سکتا تھا کہ اہل کتاب یہ کہتے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں نبی آخر الزماں کے متعلق جو علامتیں اور نشانیاں پڑھی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا اور انہوں نے تو بیت المقدس کو بنا رکھا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کعبے کو دوبارہ تمہارا قبلہ اس لیے بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو بھی کہنے کا حق نہ رہے. اسی طرح اگر بیت المقدس ہی ہمیشہ قبلہ رہتا
تو یہود یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے، اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہیں، اور مشرکین یہ طعنہ دیتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کے قبلہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو چھوڑ کر انہوں نے بیت المقدس کو بنا لیا، اور انہوں نے دین ابراہیمی سے پھر گئے، اور یہ طعنہ دیتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کی زبانوں کو بند کر دیا اللہ نے یہ کہہ کر کہ ہم نے کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیا تاکہ لوگوں کو اب حجت بازی کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا اب مسلمان اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اللہ نے فرمایا مگر جو لوگ ظالم ہوں گے وہ طرح طرح کے کیڑے مکوڑے نکالیں گے، وہ طرح طرح کے اعتراضات کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ظالم لوگ یا کٹ حجتی کرنے والے، بحث مباحثہ کرنے والے، جنہوں نے بحث و مباحثہ کی قسم کھا رکھی ہے، ان کی زبان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا فلا تخشوہم، اے نبی، اے لوگو، آپ کسی سے مت ڈرنا، کسی کے دباؤ میں مت آنا۔ واخشونی، صرف اگر ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا، میری ذات سے ڈرنا، اور یہ ڈرنا کوئی اس طرح کا نہیں ہے جیسے جانوروں سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ جس طرح والد سے ایک اولاد اس کے احترام میں ڈرتی ہے، یا جس طرح ایک پیشوا سے، ایک مقتدی سے کہ محبت بھی ہوتی ہے لیکن والد کے سامنے غلط بات کرنے کی، غلط زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اللہ سے بھی ایسے ہی، یعنی احتراماً اللہ کا دل میں اتنا احترام ہو کہ اللہ کی بات کی کسی حال میں مخالفت نہ ہوگی، یہ مطلب ہے۔ ورنہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں تو جس طرح سے جانور سے ڈرتا ہے آدمی کہ اس کے سامنے آنے سے بھی گھبراتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اللہ سے خشیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دے دیا وہ بس آخری ہے، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کے احترام میں عمل کرنا ہے، نہ یہ کہ گھبرا کر، بلکہ اللہ کی محبت میں، جس طرح سے ایک بیٹا اپنے باپ کے احترام میں باپ کی ساری باتوں کو مانتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تم پر اپنے انعامات کو مکمل کر دوں گا، اور یہی وہ خشیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آدمی ہدایت پا لیتا ہے، یعنی سیدھی راہ پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، اور جہاں سے بھی تم نکلو، یعنی حالت سفر میں ہو تو تب بھی اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو، یعنی اس میں کسی طرح کی اللہ کی طرف سے رخصت نہیں ہے۔ اسی لیے سمجھ میں آیا کہ تنہا کعبہ ہماری سمت نہیں، ہمارا قبلہ نہیں ہے، بلکہ کعبے سے لے کر ساتوں آسمان ہو یا ساتوں زمین ہو، اس کے محاذات کی اوپر تک، بیت المعلیٰ تک جس کو کہا جاتا ہے، عرش معلیٰ تک، وہ تمام کی تمام سمت ہے، بیت معمور تک پوری کی پوری سمت ہے، لہذا اس سمت کی طرف اللہ نے رخ کرنے کا حکم دیا۔
یہ حکم کرنے دیا اس لیے جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے۔ البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے عادی ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہیں گے، لہذا ان کا یعنی لوگوں کا اعتراض کرنے والوں کا کچھ خوف نہ رکھو۔ ہاں ڈرنا ہے، احتراماً کسی کا احترام کرنا ہے، تم میرا خوف رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ لوگوں تم ہدایت حاصل کر سکو۔ سبحان اللہ۔